خدا یسوع مسیح کے عظیم برکت اور سندر نام سے آپ سب کی سلامتی ہو۔ یقیناً آج آپ سبھی خدا کی حضوری میں مشغول ہیں، اور اس بات کے لیے ہم گواہ ہیں کہ ہم خدا کے اس صلیب کے ساتھ کلمات کو سننے کے لیے اس جگہ پر پہنچتے ہیں، اور آج خدا کے کلام مقدس میں سے تیسرے کلمے کے بارے میں آج ہم سیکھیں گے جو خدا نے صلیب کے اوپر ہم سبوں کے لیے بیان کی۔ تو میرے عزیزوں، خدا کا کلام فرماتا ہے، میرا اور آپ کا خدا کامل انسان، کامل خدا، کامل دوست اور کامل بیٹا بھی ہے۔ ہاللیلویا! کیونکہ خدا کا کلام فرماتا ہے کہ کوئی دوست اس سے زیادہ محبت اپنے دوست کے لیے نہیں کرتا کہ وہ اپنی جان اس کے لیے قربان کر دے۔ تو ہم سبھی جانتے ہیں کہ اب میرا اور آپ کا خدا یسوع صلیب کے اوپر ہے، اور شریعت کل 10 حکام کو خدا یسوع جانتا تھا، ان کو مانتا تھا، کیونکہ خدا کا کلام فرماتا ہے کہ جب خدا کا کلام کرتا تھا خدا یسوع تو بہت سے فقیہ فریسی، بہت سے شرح کے عالم آ کر یہ کہتے تھے کہ اس کے پاس اتنی حکمت، اتنی دانشمندی کی باتیں کہاں سے آئی؟ لیکن میرے عزیزوں، خدا کا کلام فرماتا ہے کہ اس سے بہتر کہ ابراہیم پیدا ہو میں ہوں۔ وہ خدا کا بیٹا اپنی محبت کا اظہار آج تیسرے کلمے کے وسیلے سے اپنی ماں اور اپنے شاگرد کے ساتھ کرتا ہے۔ جب صلیب کے اوپر وہ دکھوں میں، شور اور غم کی حالت میں صلیب کے اوپر لٹکا ہوا ہے، تو خدا کے کلام مقدس میں آج ہمیں تیسرا کلمہ ملتا ہے۔ آئیے میرے ساتھ نکالیے یوحنا کی انجیل اور اس کا 19 ابواب اور اس کی 26 سے 27 آیت تک۔ 19 ابواب اور اس کا 26 سے 27 آیت تک کلام حق میں پڑھنا شروع کرتا ہوں خدا یسوع مسیح کے نام سے۔ سب بولیں گے، مل کے بولیں گے، بلند آواز سے بولیں گے، آمین۔ یسوع نے اپنی ماں اور اس شاگرد کو جس سے وہ محبت رکھتا تھا پاس کر دیکھ کر کہا، ماں سے کہا کہ اے عورت، دیکھ تیرا بیٹا یہ ہے۔ پھر شاگرد سے کہا کہ دیکھ تیری ماں یہ ہے، اور اسی وقت شاگرد اسے اپنے گھر لے گیا۔ اس کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے باعث برکت ہو۔ میرے عزیزوں، جیسے کہ ہم سبھی جانتے ہیں کہ اگر ہم صلیب کے ان پیغاموں کو، ان باتوں کو نہ جانیں تو ہماری جو مسیحیت کا ایمان ہے وہ کمزور ہے، کیونکہ مسیحیت کا ایمان یہ ہے کہ میرا اور آپ کا خدا یسوع ناصری صلیب کے اوپر گیا، اور صلیب کے اوپر ہی اس نے اپنی جان کو قربان کر دی ہم سبوں کے لیے۔ بتھیرے اس بات سے اتفاق نہیں کرتے، بہت سے لوگوں کی سوچ خیالات یہ ہے کہ وہ زندہ تو شماروں پر گیا ہے لیکن اسے دکھ نہیں سہا، اس کے ہاتھ پاؤں پر کیل نہیں لگی۔ لیکن مسیحیت ہمارا زندہ کلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ وہ صلیب کے اوپر بھی گیا، اس کے ہاتھ پاؤں پر کیل بھی لگے، اس کے سر پر کانٹوں کا تاج بھی رکھا گیا، اور اس نے کوڑے بھی کھائے، اور وہ صلیب کے اوپر ہوا، یعنی کہ صلیب کے اوپر مر گیا۔
عزیزوں، خدا کا کلام آج ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ یسوع ناصری خدا کے 10 حکم کے بارے میں جانتا تھا، اور ان سے ایک خاص حکم یہ تھا کہ تو اپنے ماں باپ کی کیا کر، عزت کر، اپنے ماں باپ سے محبت کر۔ تو میرے عزیزوں، دکھ کی عالم میں جب خدا یسوع ناصری صلیب کے اوپر تھا تو اس نے اپنی آنکھوں سے اپنی ماں کو دیکھا، تو خدا کا کلام فرماتا ہے کہ جب اس کا وہ شاگرد جو اس کے دل کے بہت قریب تھا، جو ہر وقت یسوع کے ساتھ ساتھ رہتا تھا، جو وفادار تھا، خدا کے تابع تھا، اس کو اپنے پاس کھڑے دیکھا، تو خدا کے کلام مقدس میں ہمیں ملتا ہے کہ وہ اپنے شاگرد سے کہتا ہے کہ دیکھ یہ تیری ماں ہے۔ میرے عزیزوں، اس دکھ کے گھڑے میں بھی خدا یسوع ناصری اپنی ماں کو بھولا نہیں، کیونکہ ہمیں خدا کا کلام فرماتا ہے، سکھاتا ہے کہ جب خدا یسوع ناصری کی عمر 30 برس سے پہلے کی جو عمر ہے، اس کے بارے میں ایک ہی بار خدا کا کلام بولتا ہے کہ جب وہ 12 برس کی عمر میں تھے تو ہیکل میں ہمیں نظر آتے ہیں۔ اس کے بعد بائبل مقدس خاموش ہے۔ یقیناً امیداً کہ یسوع اپنے ماں باپ کی خدمت کرتا ہوگا، کیونکہ وہ وفادار بیٹا تھا، اپنی ماں سے محبت کرتا ہوگا، اپنے ماں باپ کے تابع ہوگا، کیونکہ اس نے ہر کام کو اپنی زندگی میں پورا کیا، اور آج اس تیسرے کلمے کو بھی اپنی مبارک زبان سے بیان کرتے ہوئے اپنی زندگی میں اس کلمے کو پورا کرتا ہے، جب اپنی ماں کو اس شاگرد کے ہاتھوں سونپتا ہے جس سے وہ محبت رکھتا تھا۔ میرے عزیزوں، خدا کی زندگی میں کلام مقدس میں ماں کی تعظیم، ماں کی عزت ہمیں نظر آتی ہے۔ بہت سے لوگ جو ہیں بعض دفعہ یہ کہتے ہیں کہ پینتیکاستی جو لوگ ہیں یہ مقدسہ ماں مریم کی عزت نہیں کرتے، لیکن میرے عزیزوں، ہم عزت کرتے ہیں، ہم عزت خراب نہیں کرتے، کیونکہ میرے اور آپ کے خدا یسوع ناصری نے بھی اپنی ماں کی عزت کو بڑھایا اور اس کو تنہا نہ چھوڑا، اس کو اپنے اس شاگرد کے ہاتھوں میں سونپ دیا جس سے وہ محبت رکھتا تھا، جو جانتا تھا کہ میرا وفادار ہے اور میری والدہ کا بھی یہ وفادار رہے گا۔ بعض دفعہ اس کلمے کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ جو تیسرا کلمہ ہے، کس کا کلمہ ہے؟ کس کا کلمہ ہے؟ محبت کا کلمہ ہے۔ اگر ہم پوری دنیا کو حاصل کر لیں، اگر ہم عزت پائیں، شہرت پائیں، ترقی پائیں، اور اپنی ماں باپ کی عزت نہ کریں یا ان کا خیال نہ رکھیں، تو میرا خیال کہتا ہے کہ یہ سب کچھ ہمارے لیے کیا ہے جی؟ بیکار ہے، یہ ہمارے لیے کچھ بھی نہیں۔ اگر ہم اپنے ماں باپ کو گالیاں نکالیں، اگر ہم اپنی ماں کی عزت نہ کریں، اس کے حکم کو مانے نہ، تو پھر ہمارا پرستش کرنا، ہمارا کلام سنانا، ہمارا چرچ سٹینڈ کرنا، یہ سب کچھ کیا ہے جی؟ بیکار ہے۔ دکھ کی حالت میں بھی یسوع ناصری اپنی ماں کو نہیں بچا۔ جب کسی کو مار پڑتی ہے نا تو پنجابی جی کہتے ہیں ہوش اڑ جاتے ہیں، جدھر کوئی ادھر کو تھپڑ مارے، کوئی ادھر چانٹے مارے، کوڑے مارے، ہتھا پیرا چکیل ٹھوکے جائے، تو اس ہوش و آواز میں خدا یسوع ناصری نے اپنی ماں کو نہیں بچا۔ تو آج جتنے بیٹے یا بیٹیاں اس کلام کو سنیں، آج ہمارے لیے یہ سبق ہے، ہمارے لیے یہ نصیحت ہے کہ ہمیں ہر حال میں، دکھ میں، پریشانی میں، بیماری میں، لاچاری میں اپنی ماں کی عزت کرنی ہے، یہاں تک کہ جتنی مرضی تکلیف جو ہے ہمارے اوپر آ جائے، ہماری زندگی میں ہو، ہمیں اپنی ماں کو عزت دینے کی ضرورت ہے۔ خدا یسوع ناصری نے اپنی تمام خواہشوں کو،
تمام منصوبوں کو ختم کر کے اپنی باپ کی مرضی کو پورا کیا۔ اس نے کہا باپ یہ میری نہیں بلکہ تیری مرضی پوری ہو، جیسے تو چاہتا ہے ویسے ہی میرے ساتھ ہو۔ میرے عزیزوں، اس دکھ کی عالم میں یسوع کی ماں جب سامنے کھڑی ہے، تم تمام بہنیں یا مائیں سوچیں کہ کیا دکھ کیا غم اس ماں کی زندگی کے اوپر ہے، کیونکہ اس کا بیٹا صلیب کے اوپر اپنی جان دینے والا ہے۔ اور کئی شاعر بڑے خوبصورت طریقے سے الفاظوں کو بیان کرتے ہیں، بہت سے ہم نے گیت بھی سنے، ہم گاتے بھی ہیں، جب ایک ماں کا بیٹا سامنے اپنی سانسوں کو چھوڑ رہا ہو تو پھر وہ ماں کہتی ہے مری جانے ماں جدو خود مری جانے جوندی جانے ماں دے جنازے پڑھے جانے لے مری جانے ماں جدو بھلے ہونے سکیتے کھالی ہونی کنیا جھوٹ ماری جانے لیتے ماں ہونی انیا ماں بد نصیبہ دے نصیب سڑی جانے لے مر جانے ماں جدو۔ میری بہنوں، جب ماں اپنے سامنے اپنے بیٹے کو قربان ہوتی دیکھ رہی ہے تو پھر وہ اس کے آنسو اس کی آہیں جو ہے اس درد کو بیان کرتی ہے۔ تو تمام نوجوان بیٹوں سے یہ درخواست ہے کہ جب بھی ہم خوشی میں ہو، تکلیف میں ہو، غم میں ہو، پریشانی میں ہو، بیماری میں ہو، تو خدا کے اس کلمے کو، تیسرے کلمے کو ہمیں سدا یاد رکھنے کی ضرورت ہے، جو دکھ کے عالم میں بھی یسوع مسیح نے اپنی ماں کو کبھی بھی نہیں چھوڑا نہ۔ لیکن میرے عزیزوں، جب ہم اپنے ماں باپ کی عزت نہیں کرتے تو ہماری شہرت، ہماری عزت، ہماری فرما برداری یہ کچھ بھی نہیں۔ اس محبت کے کلمے کو ہمیں سیکھنے کی ضرورت ہے۔ خدا کا بندہ فرماتا ہے پہلے کرنتھیوں اس کا 13 باب میں لکھا ہے، اگر تو فرشتوں سی زبانیں بولے اور اگر تم محبت نہ رکھے تو تم ٹھنڈا پیتے اور جھنجھلاتی ہوئی جانچ۔ اگر ہم محبت ہمارے دل میں نہیں، اپنے ماں باپ سے پیار نہیں، تو ہماری زندگی کچھ بھی نہیں۔ تو خدا اس کلام کے وسیلہ سے آپ سب کو بہت زیادہ برکت۔